بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دستخط جعلی ہیں وکیل صاحب، میرا بھائی مرتے وقت کچھ بھی لکھ کر نہیں گیا تھا۔ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو پیدائشی مکار ہے۔ تایا جان کی آواز عدالت کے کمرے میں گونجی تو ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا لہجہ کپکپا رہا تھا اور آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے وہ غصے کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سامنے کھڑے وکیل نے مسکراتے ہوئے وہ خاکی لفافہ میز پر رکھا اور تایا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سکون سے بولے، خان صاحب، مردے بولتے نہیں ہیں مگر اپنی نشانیاں چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ نشانی آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے 5 سال اس بچے سے جو مزدوری کروائی ہے، اس کا حساب تو بعد میں ہوگا۔ پہلے اس جرم کا جواب دیں جو آپ نے اس رات اس بند کمرے میں کیا تھا۔ کیا آپ کو لگا تھا کہ دیواروں کے کان نہیں ہوتے، یا وہ معصوم آنکھیں کچھ دیکھ نہیں رہی تھیں؟ تایا جان کا چہرہ فک ہو گیا، ان کے ہاتھ ایسے کانپنے لگے جیسے ابھی گر پڑیں گے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پرانی بات، وہ گہرا راز آج اس بھری عدالت میں کیسے زندہ ہو گیا، جسے دفن کرنے کے لیے انہوں نے اپنوں کا خون تک نچوڑ لیا تھا۔ میرا نام فہد ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے ابا پراپرٹی کا کام کرتے تھے اور شہر کے مانے ہوئے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مجھے ہر سکون اور ہر آسائش اپنے بابا کی زندگی میں میسر تھی۔ باپ کا سایہ میرے لیے آسمان کی گھنی چھاؤں جیسا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ زندگی نے میرے باپ کو میرے خواب پورے کرنے کی زیادہ مہلت نہیں دی تھی۔ میرا باپ جو چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنوں، اور اسی لیے ابا گاؤں چھوڑ کر شہر آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہاں انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا گھر بنایا تھا، وہ گھر جس کے ہر کونے میں ایک شہزادے کی طرح چہکتا پھرتا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہی عالیشان گھر ایک دن میرے لیے قید خانہ اور ایک سزا بن جائے گا۔ میں بمشکل 3 سال کا تھا جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ دوبارہ ماں بننے والی تھیں، لیکن زندگی نے ان سے یہ خوشی کے ساتھ ساتھ ان کی سانسیں بھی چھین لیں۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، مجھے تو ماں کا چہرہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا، لیکن میرے باپ نے مجھے اپنی محبت کے آغوش میں اس طرح چھپا لیا کہ مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس ہی نہ ہونے دی۔ وہ میرے باپ بھی تھے اور ماں بھی۔ ہماری زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی کہ پھر ایک دن تایا جان کی آمد ہوئی۔ تایا جان بھی روزگار کے سلسلے میں شہر ہی آ کر آباد ہونا چاہتے تھے۔ شروع میں انہوں نے ابا سے کہا کہ وہ کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میرے ابا جو رشتوں کو نبھانے والے انسان تھے، انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ ابا نے تایا جان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا تھا، بھائی جان، آپ کیا بات کرتے ہیں، میرا اتنا بڑا گھر ہے اور میں اور فہد اکیلے ہی تو رہتے ہیں، اتنے کمرے خالی پڑے ہیں، ویرانی منہ کو آتی ہے۔ آپ بھابھی اور بچوں کو لے کر یہیں آ جائیں، ہم سب ساتھ رہیں گے تو گھر میں رونق ہو جائے گی، اور فہد کو بھی کھیلنے کے لیے کوئی بہن بھائی مل جائیں گے۔ تایا جان نے مصنوعی ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن ان کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی لالچ کو اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکا تھا۔ تایا جان کے اپنے بھی 2 بچے تھے، ایک بیٹا احسن جو مجھ سے 2 سال بڑا تھا، اور ایک بیٹی جو مجھ سے چھوٹی تھی۔ اس طرح تائی جان اور ان کے بچے ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ شروع میں تو سب کچھ بہت اچھا رہا۔ تائی جان میرا خیال رکھنے لگیں، مجھے وقت پر کھانا دیتی اور میرے کپڑے استری کر دیتی۔ مجھے لگا کہ شاید میری ماں کی کمی پوری ہو گئی ہے، گھر میں چہل پہل ہو گئی تھی۔ ابا بھی بہت خوش تھے کہ ان کا بھائی ان کے پاس ہے۔ پھر وہ منحوس دن آیا جس دن میری زندگی کی کتاب کے تمام رنگین صفحات پھاڑ کر پھینک دیے۔ ابا کو اچانک دل کا شدید دورہ پڑا، انہیں اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ میں اس وقت 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرا جان سے پیارا باپ، جو میرا واحد سہارا تھا، مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ان کے بغیر جینے کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں بہت چھوٹی عمر کا تھا، اپنے باپ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جنازے والے دن ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ہی ختم ہو چکی ہو۔ لوگ مجھے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دے رہے تھے، لیکن میری آنکھیں صرف اپنے باپ کے ٹھنڈے وجود کو دیکھ رہی تھیں۔
اور یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ باپ کے جانے کے بعد میری زندگی، میری دنیا اور سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ تایا جان جو کل تک میرے ابا کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے تھے اور ان کی ہر بات پر جی حضور کرتے تھے، اچانک بدل گئے۔ وہ تایا جو انتہائی لالچی تھے، انہیں در حقیقت صرف میرے باپ کی جائیداد چاہیے تھی۔ میں جو جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، اس سب پر میرے تایا حکمران بن بیٹھے۔ ابا کے سونے کے بعد ہی گھر کا نقشہ بدل گیا۔ تایا جان نے ابا کے کاروبار کا کنٹرول سنبھال لیا۔ شروع میں انہوں نے مجھے دلاسا دیا کہ بیٹا گھبراؤ مت، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، لیکن یہ صرف الفاظ تھے۔ چند ہی ہفتوں میں ان کا رویہ تلخ ہونے لگا۔ ایک صبح میں اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ تایا جان میرے کمرے میں آئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ فہد، یہ یونیفارم اتار دو، انہوں نے روکھے لہجے میں کہا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیوں تایا جان، آج اسکول نہیں جانا کیا؟ تایا جان نے حقارت سے مجھے گھورا اور بولے، اب تم اسکول نہیں جا سکتے، تمہارے باپ کے مرنے کے بعد کاروبار کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، مجھ سے تمہاری بھاری فیسیں اب ادا نہیں ہوتی، گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو رہا ہے، اوپر سے تمہاری پڑھائی کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن تایا جان، ابا تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، پھر اچانک سب ختم کیسے ہو گیا؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں، پلیز میرا اسکول مت چھوڑوائیں۔ تایا جان نے آگے بڑھ کر مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور غصے سے بولے، زبان لڑاتے ہو، جتنا کہا ہے اتنا کرو، آج سے تمہارا اسکول بند۔ میں نے چودھری شفقت کے ہوٹل پر بات کر لی ہے، تم کل سے وہاں کام پر جاؤ گے، گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، لیکن تایا جان کا دل نہیں پسیجا۔ وہ کمرے سے نکل گئے اور میں وہیں فرش پر بیٹھ کر اپنے ابا کو پکارتا رہا۔ اگلے ہی دن جہاں میرا کزن احسن اسی اسکول کی وین میں بیٹھ کر جا رہا تھا جہاں میں پڑھتا تھا، مجھے پیدل شہر کے ایک دھول مٹی سے بھرے چائے کے ہوٹل پر جانا پڑا۔ میرے پاپا کی جمع پونجی تایا جان بے دریغ خرچ کرنے لگے اور مجھے ایک چائے کے ہوٹل پر کام کرنے کے لیے لگا دیا۔ میں وہاں سارا دن استاد کی جھڑکیاں سنتا، آنے جانے والے گاہکوں کے سامنے سے جھوٹے برتن اٹھاتا اور انہیں دھوتا۔ شام کو جب میں تھکا ہارا گھر لوٹتا تو میرا جسم ٹوٹ رہا ہوتا تھا۔ ایک رات میں گھر آیا تو تایا جان سین میں کرسی پر ٹانگ رکھے حقہ پی رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دن بھر کی کمائی ان کے ہاتھ پر رکھی۔ انہوں نے نوٹ گنے اور پھر حقارت سے میری طرف دیکھا۔ بس اتنے؟ ان کی آواز میں گرج تھی۔ آج صرف 150 روپے؟ کیا سارا دن وہاں مکھیاں مارتے رہے ہو؟ میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا، نہیں تایا جان، آج گاہک کم تھے اور استاد نے بھی کاٹ لیے تھے کیونکہ مجھ سے ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ تایا جان نے غصے میں ہاتھ اٹھایا اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ حرام خور، کام بھی نہیں کرتا اور اوپر سے نقصان بھی کرتا ہے، مفت کی روٹیاں توڑنا چاہتا ہے، یہ یہاں نہیں چلے گا، جا دفع ہو جا میری نظروں سے۔ میں روتا ہوا باورچی خانے کی طرف گیا جہاں تائی جان برتن دھو رہی تھیں۔ مجھے شدید بھوک لگی تھی کیونکہ دوپہر میں بھی مجھے ہوٹل پر صرف ایک سوکھی روٹی ملی تھی۔ تائی جان کھانا دے دیں، بہت بھوک لگی ہے، میں نے التجا کی۔ تائی جان نے مڑ کر مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے ایک باسی روٹی اور تھوڑی سی دال میری پلیٹ میں ڈالی اور طنزیہ لہجے میں بولی، بڑے نوابزادے آئے ہیں، کھانے والے، سارا دن باہر آوارہ گردی کرتا ہے اور شام کو منہ اٹھا کر آ جاتا ہے روٹی مانگنے۔ یہ تمہارے باپ کا ہوٹل نہیں ہے جو ہر وقت کھانا تیار ملے، جلدی سے کھاؤ اور جا کر برتن دھو، کل صبح احسن نے اسکول جانا ہے، اس کا یونیفارم بھی تم نے اسٹی کرنا ہے۔ میں چپ چاپ وہ روٹی لے کر سین کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، نوالا حلق سے اتر نہیں رہا تھا۔ سامنے تایا جان کا بیٹا احسن اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ہاتھ میں برگر پکڑے کھا رہا تھا۔ یہ وہی برگر تھا جو میرے ابا اکثر میرے لیے لایا کرتے تھے۔ آنسو میرے گالوں سے بہہ کر روٹی پر گر رہے تھے۔ تائی جان بھی مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھیں، جیسے میں کوئی ان کا بہت بڑا مجرم ہوں، لیکن مجھے ٹائم گزارنا تھا۔ مہینے بعد استاد جو تنخواہ دیتے وہ بھی لا کر تایا کے ہاتھ پر رکھتا اور ذرا سی کمی بیشی ہوتی تو تایا جان مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے اور تائی جان باتیں سنانا شروع کر دیتی، رہی سہی کسر ان کے بچے پوری کر دیتے۔ تایا جان کا بڑا بیٹا مجھ سے عمر میں 2 سال بڑا تھا۔ وہ شہر کے اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا تھا، وہی پرائیویٹ اسکول جس میں کسی وقت میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں اپنے بابا کا خواب پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن تایا جان نے میرا اسکول چھڑوانے کے ساتھ ساتھ
مجھے نوکروں جیسی زندگی دے رکھی تھی، میں نے ہمت نہیں آ رہی تھی، میرے اندر پڑھنے کی لگن ابھی بھی زندہ تھی۔ ہوٹل پر جب کوئی گاہک اخبار چھوڑ جاتا تو میں چھپ کر اسے پڑھنے لگتا۔ پرانے ردی کے کاغذات میں اگر کوئی کتاب کا صفحہ مل جاتا تو اسے جوڑ جوڑ کر پڑھتا۔ بہت دفعہ تایا جان کی میں نے منت سماجت کی کہ میں اسکول پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک رات جب تایا جان خوشگوار موڈ میں تھے تو میں نے ہمت جمع کر کے کہا، تایا جان میں کام بھی کر لوں گا، بس مجھے اسکول جانے کی اجازت دے دیں، میں صبح سویرے اٹھ کر گھر کا سارا کام کر دوں گا اور اسکول سے آ کر سیدھا ہوٹل چلا جاؤں گا، پلیز مجھے کتابیں لا دیں، میں گھر پر ہی پڑھ لیا کروں گا۔ تایا جان نے اوکے کا کش لگایا اور دھواں میری طرف چھوڑتے ہوئے طنزیہ سے، پڑھ لکھ کے کیا کوئی افسر لگ جاؤ گے؟ تمہارے نصیب میں یہ پلیٹیں دھونا ہی لکھا ہے، تم یہاں چائے کے ہوٹل پر کام کرتے ہوئے وہیں کام کرتے رہو، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گے، پھر خود کا کام کر لینا، چائے بنانا بھی ایک ہنر ہے، پڑھائی میں کیا رکھ ہے؟ لیکن میں جانتا تھا تایا جان صرف لالچی ہیں، وہ صرف میری کمائی کھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، جبکہ اپنے دونوں بچوں کو مہنگے اسکولوں میں پڑھا رہے تھے۔ ان کا مقصد مجھے جاہل رکھ کر ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانا تھا، تاکہ میں کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکوں۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تو میں چپکے سے اٹھتا اور ابا کے اس کمرے کی طرف جاتا جسے اب تایا جان نے اسٹور روم بنا دیا تھا، لیکن وہاں ابا کی کتابوں والی الماری ابھی بھی موجود تھی۔ میں وہاں بیٹھ کر ابا کی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ ابا کو کتابوں کا بہت شوق تھا، ان کتابوں کو دیکھ کر مجھے اپنے ابا کی یاد آتی تھی اور ان کی موجودگی کا احساس مجھے ان کے اس اسٹڈی روم میں محسوس ہوتا تھا۔ وہ کتابیں ہی میرا واحد سہارا تھیں۔ میں ان کے الفاظ میں کھو جاتا اور تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا کہ میں ایک یتیم اور بے سہارا مزدور ہوں، بلکہ مجھے لگتا کہ میں وہی فہد ہوں جو افسر بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ زندگی اسی طرح ظلم کی چکی میں پس رہی تھی کہ ایک دن تایا کے بیٹے احسن نے ایک ایسی فرمائش کر دی جس نے میری رہی سہی پناہ گاہ کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ احسن اب بڑا ہو رہا تھا اور اسے اپنی آزادی چاہیے تھی۔ اس کی اس فرمائش نے گھر میں ایک نئے طوفان کی بنیاد رکھ دی تھی، ایک ایسا طوفان جو مجھے میرے ماضی کی واحد نشانی سے بھی محروم کرنے والا تھا۔ بابا، مجھے اپنے دوستوں کو گھر بلاتے ہوئے شرم آتی ہے، احسن نے کھانے کی میز پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا اور منہ بنا کر سامنے پڑی پلیٹ کو پرے سرکا دیا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بیزاری اور ضد تھی جو اکثر اس کی باتوں میں جھلکتی تھی۔ تایا جان نے نوالا منہ میں ڈالتے ڈالتے ہاتھ روکا اور بڑے پیار سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں احسن کے لیے وہ شفقت تھی جس کے لیے میں ترس گیا تھا۔ کیوں میرے شیر کو کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ تایا جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ احسن نے ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھا جو کونے میں کھڑا ان کے حکم کا منتظر تھا کہ کب پانی مانگیں یا کب روٹی اور لانے کا حکم دیں۔ کسی نے کیا کہنا ہے بابا، بس ہمارا گھر ہی ایسا ہے، میرے سارے دوستوں کے پاس اپنے الگ کمرے ہیں، ان کے پرسنل سیٹ اپ ہیں جہاں وہ پڑھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، اور ایک میں ہوں جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر ہوم ورک کرتا ہوں۔ مجھے پرائیویسی چاہیے بابا، مجھے اپنا الگ کمرہ چاہیے۔ احسن نے ضدی بچے کی طرح پیر پٹکا۔ تائی جان جو اب تک خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی فوراً بول پڑیں، بات تو لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے، اب ماشاءاللہ جوان ہو رہا ہے، اسے الگ جگہ چاہیے، ویسے بھی نیچے والا پورشن تو آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اب اوپر جگہ کہاں بچتی ہے؟ تایا جان کچھ لمحے سوچ میں پڑ گئے، انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ خیر کرنا ان کی نظر میرے ابا کے کمرے پر نہ پڑے، وہ کمرہ جو بند پڑا تھا، جہاں میرے ابا کی یادیں، ان کی خوشبو اور ان کی کتابیں محفوظ تھیں۔ وہ گھر کا واحد کونا تھا جہاں جا کر مجھے سکون ملتا تھا، لیکن میری دعائیں شاید اس وقت قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچی تھیں۔ تایا جان کے چہرے پر ایک مکار سی مسکراہٹ ابھری، انہوں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور ایک فیصلہ کن انداز میں بولے، نہیں کوئی نہیں ہے، گھر اپنا ہے تو جگہ کی کیا کمی، وہ سامنے والا اسٹڈی روم ہے نا، وہ کس کام کا ہے، سالوں سے بند پڑا ہے، بس اس میں پرانی کتابیں اور ردی تو بھری ہوئی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اسٹڈی روم ردی نہیں تھا، وہ میرے ابا کی عبادت گاہ تھی، وہ علم کا خزانہ تھا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ میں تڑپ کر آگے بڑھا، میری آواز میں بے بسی اور ڈر دونوں شامل تھے۔ تایا جان، وہ تو ابا کا اسٹڈی روم ہے، اس میں ان کی قیمتی کتابیں ہیں، پلیز اسے کچھ نہ کہیں۔ تایا جان کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا
انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کسی کیڑے مکوڑے کو دیکھ رہے ہوں۔ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا، تو کیا کریں؟ ان کتابوں کا اچار ڈالیں؟ تمہارا باپ تو مر گیا، اب ان کتابوں کو کون پڑھے گا؟ تم جو چائے کے ہوٹل پر کپ دھوتے ہو۔ ان کی بات پر احسن نے زوردار کہہ لگایا، ہاں بابا یہ پڑھے گا کتابیں، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کتاب پکڑتے کیسے ہیں۔ میرا خون کھول اٹھا، لیکن میں اپنی حیثیت جانتا تھا۔ میں نے پھر بھی ہمت کر کے کہا، میں پڑھ لوں گا تایا جان، میں وعدہ کرتا ہوں میں راتوں کو جاگ کر پڑھ لوں گا، لیکن وہ کمرہ ابا کی نشانی ہے، اسے ختم مت کریں۔ تایا جان غصے سے اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ وہ چل کر میرے قریب آئے اور میری قمیض کے کالر سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو فاد، مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے اپنے گھر میں کیا کرنا ہے۔ احسن کو وہ کمرہ پسند ہے اور اب وہ کمرہ اسی کا ہوگا۔ کل صبح تک وہ کمرہ مجھے خالی چاہیے۔ ایک ایک کتاب، ایک ایک کاغذ وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جو بیچنے کے لائق ہے اسے بیچ دو، باقی جلا دو۔ مجھے وہ کمرہ بالکل صاف چاہیے تاکہ میں وہاں نیا فرنیچر لگوا سکوں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ صرف ایک کمرہ چھیننے کی بات نہیں تھی، یہ مجھ سے میرے باپ کا آخری لمس چھیننے کی سازش تھی۔ اس وقت میں جذباتی ہو کر بول پڑا، لیکن تایا جان، وہ میرے ابا کا اسٹڈی روم ہے، تمہارے ابا تو قبر میں جا چکے ہیں، تو اب اس اسٹڈی روم کا کیا فائدہ؟ میرا بیٹا وہاں رہے گا، اپنی پڑھائی کرے گا، تو تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ویسے بھی یہ گھر میرا ہے، تیرا باپ تو میرے گھر پر قبضہ جما کر بیٹھا تھا۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی، ان کے الفاظ سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میرے ابا نے تو ہمیشہ مجھے بتایا تھا کہ یہ گھر انہوں نے دن رات محنت کر کے بنایا ہے، انہوں نے ایک ایک اینٹ اپنی کمائی سے لگوائی ہے، اور آج تایا جان کہہ رہے تھے کہ یہ گھر ان کا ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تایا جان، یہ گھر تو ابا نے بنایا تھا، آپ تو بعد میں یہاں آئے تھے۔ تایا جان ہنسے، ایک انتہائی ظالمانہ اور طنزیہ ہنسی۔ تمہیں تمہارے باپ نے یہی کہانیاں سنائی تھی نا؟ جھوٹا تھا تمہارا باپ، یہ سب کچھ، یہ زمین، یہ دیواریں، یہ چھت، سب میری کمائی کی ہیں۔ تمہارا باپ تو کنگال تھا، وہ تو میرے ٹکڑوں پر پلتا تھا، میں نے اسے ترس کھا کر یہاں رہنے کی جگہ دی تھی، اور وہ احسان فراموش جاتے جاتے اس گھر پر اپنا حق جتا گیا۔ تائی جان بھی پیچھے سے بول پڑیں، اور نہیں تو کیا، ہم نے تو ان دونوں میاں بیوی کو سر چھپانے کی جگہ دی، ورنہ یہ سڑکوں پر رول رہے ہوتے۔ تایا جان نے تو ابا کی شادی کے فوراً بعد ہی انہیں گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ میری ماں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی۔ یہ سب بکواس ہے، سچ تو یہ ہے کہ تمہارا باپ نکما تھا، اس نے کبھی کچھ کمایا ہی نہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر کہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے ابا ایسے نہیں تھے، وہ بہت محنتی، بہت غیرت مند انسان تھے، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں اس وقت بالکل تنہا تھا، میرے سامنے 3 ایسے لوگ کھڑے تھے جو جھوٹ کو اتنی صفائی سے بول رہے تھے کہ سچ بھی شرما جائے۔ میں بے بس تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب سچ ہے یا جھوٹ، میں تو صرف اپنے ابا کی بات پر یقین کرتا تھا، ان کی آنکھوں میں نظر آنے والی سچائی پر یقین کرتا تھا، لیکن آج وہ آنکھیں مٹی میں مل چکی تھیں اور میں زندہ درندوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ تایا جان نے آخری فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مجھے مزید بحث نہیں چاہیے، ابھی جاؤ اور کمرہ خالی کرنا شروع کرو۔ کل صبح اگر مجھے وہاں ایک بھی پرانی کتاب نظر آئی تو تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا، اور ہاں، وہ سارا کباڑ بیچ کر جو پیسے ملیں گے وہ لا کر مجھے دینا، نئے رنگ و روغن کا خرچہ وہیں سے نکلے گا۔ احسن پسندانہ انداز میں مسکرایا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تایا اور تائی بھی اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں وہیں لاؤنج میں کھڑا رہ گیا، اکیلا اور لاچار۔ میرے کانوں میں تایا کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ تیرا باپ میرے گھر پر قبضہ جما کر بیٹھا تھا۔ کیا واقعی میرے ابا ایسے تھے؟ کیا میری ساری زندگی ایک جھوٹ تھی؟ نہیں، میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ میں اس بند کمرے کی طرف بڑھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ ایک کراہ کے ساتھ کھلا اور اندر سے وہی مخصوص خوشبو آئی جو میرے ابا کے وجود کا حصہ تھی، پرانی کتابوں اور کاغذ کی خوشبو۔ میں نے لائٹ جلائی، سامنے دیواروں پر الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں، درمیان میں ابا کی بڑی سی میز رکھی تھی جس پر اب دھول کی تہیں جم چکی تھیں۔ بابا مجھے معاف کر دینا، میں آپ کی آخری نشانی بھی نہیں بچا سکا، میں بہت کمزور ہوں بابا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ٹکڑوں پر پلتے تھے۔ آپ مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئے بابا؟ مجھے بتائیں، میں کیا کروں؟ میں وہیں فرش پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رویا، لیکن رونے سے حقیقت بدلنے والی نہیں تھی۔ مجھے حکم ملا تھا اور غلاموں کے پاس حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔
کچھ دیر بعد میں نے آنسو پوچھا اور کمرے کے کونے سے ایک پرانا بوری نما تھیلا اٹھایا۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کی دنیا اجاڑنی تھی۔ میں ایک ایک کتاب نکالتا اور اسے بورے میں ڈالتا جاتا۔ ہر کتاب کے گرنے کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ الماریاں جو کبھی علم کے زیور سے آراستہ تھیں، اب منہ کھولے اپنے ویرانی کا ماتم کر رہی تھیں۔ میں نے میز کی درازیں کھولیں۔ وہاں کچھ پرانے قلم، کچھ ڈائریاں اور کاغذات تھے۔ تایا کا حکم تھا کہ سب کچھ نکال دو۔ میں نے وہ سامان بھی نکال کر بورے میں ڈالنا شروع کیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اداسی سے اپنے ابا کی وہ کتابیں جن سے بہت سی یادیں وابستہ تھیں بورے میں بار رہا تھا۔ یہ صرف کتابیں نہیں تھیں، یہ میرا ورثہ تھا جسے میں کوڑیوں کے بھاؤ کباڑ میں بیچنے جا رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف میری کتابیں اٹھانے اور رکھنے کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آخری الماری کے سب سے اوپر والے خانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہاں کچھ پرانی فائلیں اور رجسٹر رکھے تھے۔ میں نے انہیں کھینچا تو ان کے پیچھے چھپی ایک چیز پر میرا ہاتھ لگا۔ وہ ایک بھاری سی چیز تھی جو شاید سالوں سے وہاں پڑی تھی۔ میں نے اسے باہر نکالا۔ وہ ابا کی ایک پرانی موٹی سی چمڑے کی جلد والی ڈائری تھی جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے صاف کیا۔ یہ وہ ڈائری تھی جو ابا اکثر راتوں کو بیٹھ کر لکھا کرتے تھے اور مجھے کبھی اسے ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ کہتے تھے یہ وقت آنے پر تمہیں دوں گا۔ میں نے وہ ڈائری بورے میں ڈالنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس میں۔ دل نے کہا کہ اسے مت پھینکو، اسے چھپا لو، شاید اس میں ابا کی کوئی ایسی تحریر ہو جو میرے زخموں پر مرہم رکھ سکے۔ ابھی میں ڈائری کو کھول کر دیکھنے ہی والا تھا کہ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تایا جان دیکھنے آ رہے تھے کہ کام ہوا یا نہیں۔ میں گھبرا گیا۔ اگر انہوں نے یہ ڈائری دیکھ لی تو اسے بھی چھین کر ردی میں ڈال دیں گے۔ میں نے جلدی سے ڈائری کو اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا اور دوبارہ زمین پر پڑے کتابوں کے ڈھیر کو بورے میں بھرنے لگا۔ تایا جان دروازے پر آ کر رکے۔ انہوں نے کمرے کا جائزہ لیا جو اب کافی حد تک خالی ہو چکا تھا۔ کتابوں کے بھرے ہوئے بورے فرش پر پڑے تھے۔ شاباش، انہوں نے خشک لہجے میں کہا۔ صبح سویرے کباڑیے کو بلا کر یہ سب نکال دینا، اور خبردار جو ایک کاغذ بھی یہاں بچا، مجھے دوپہر تک یہ کمرہ بالکل صاف چاہیے۔ میں نے سر جھکایا۔ جی کہا۔ تایا جان مڑ کر چلے گئے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور قمیض کے اندر چھپی ڈائری کو محسوس کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ڈائری میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے ابا نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا ہو۔ میں نے سوچ لیا کہ میں سب کچھ بیچ دوں گا، لیکن یہ ڈائری نہیں بیچوں گا۔ یہ میرے اور میرے ابا کے درمیان ایک راز رہے گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ معمولی سی دکھنے والی ڈائری میری زندگی میں کیا طوفان لانے والی ہے، اور کیسے یہ تایا جان کے ان تمام جھوٹوں کا پردہ چاک کرنے والی ہے جو انہوں نے آج میرے سامنے بولے تھے۔ لیکن ابھی کے لیے یہ میری واحد متاع تھی، میری واحد امید۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی تایا جان میرے سر پر سوار ہو گئے۔ ان کا لہجہ انتہائی سخت تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ناشتے سے پہلے ابا کا کمرہ مکمل طور پر خالی ہو جائے۔ میں اپنی نیند اور تھکاوٹ کو بھول کر بھاری بوریاں گھسیٹ رہا تھا۔ تایا جان دروازے میں کھڑے مسلسل مجھے ہدایات دے رہے تھے اور ان کی نظریں ہر چیز کا بغور جائزہ لے رہی تھی، جیسے انہیں ڈر ہو کہ میں کچھ چھپا نہ لوں۔ جلدی ہاتھ چلاؤ فات، آج مستری نے آنا ہے اور تم ابھی تک کتابیں ہی جھاڑ رہے ہو۔ تایا جان نے گھڑی دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں نے ایک باری آہ بھری اور ابا کی کتابوں کا آخری ڈھیر اٹھانے کے لیے جھکا۔ میرا دل بہت اداس تھا کیونکہ آج میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ابا کی یادوں کو گھر سے نکال رہا تھا۔ میں نے کتابوں کا وہ بھاری ڈھیر اٹھایا ہی تھا کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا، میرے ہاتھ سے کتابیں چھوٹ گئیں اور وہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ فرش پر بکھر گئیں۔ انہی بکھری ہوئی کتابوں کے درمیان ابا کی وہ موٹی سی ڈائری بھی تھی جو میں نے رات کو چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر تایا کی موجودگی کی وجہ سے اسے بورے میں نہیں ڈال سکا تھا اور نہ ہی کہیں چھپا سکا تھا، بلکہ وہ کتابوں کے بیچ میں ہی دب گئی تھی۔ ڈائری زمین پر گری اور کھل گئی۔ اسی لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے کمرے کی فضا کو منجمد کر دیا۔ معزز سامعین، کہانی کا دوسرا حصہ میں اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی، ضرور دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔